اور آپ کہتے ہیں عمران اسماعیل صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے آپ؟ عید مبارک. عید کی بہت بہت مبارکباد. آپ فواد کو بھی ساتھ ساتھ لے سکتے ہیں, ہم دونوں گفتگو کر لیں گے. ٹھیک ہے فواد صاحب السلام علیکم, عید مبارک. جی السلام علیکم, کیسے خیریت سے آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. عمران صاحب پہلے تو آپ ذرا سمجھائیں فواد صاحب کو, کیا ہے ان سے کہیں اتنا اچھا ایک زبردست کام کیا ہے, قوم نے ایک جگہ عید منائی ہے, تو کوئی ایسا بھی سلسلہ کریں کہ مفتی صاحب کے ساتھ بھی ذرا صلح ولا ہو جائے تاکہ اگلے دفعہ سب ساتھ ایک ہی ٹیبل پہ نظر آئیں. یہ ذرا فواد بھائی ذرا گزارش کریں آپ. فواد چودھری نے کام تو بڑا زبردست کیا. انڈاؤٹیڈلی جو کیلنڈر اور جو ہیلپ انہوں نے کی ہے ہمارے علماء کرام کی مون سائٹنگ میں, وہ ڈیفینیٹلی ایک بہت گریٹ اچیومنٹ ہے اور بہت اچھا کام فواد. اس کے علاوہ بھی اپنی منسٹری میں وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں, جس میں سستے وینٹیلیٹرز بنانے کی انہوں نے جو کام کیا ہے وہ ایک قابل ستائش ہے. پھر ماسک پاکستان جہاں امپورٹ کر رہا تھا پاکستان ایکسپورٹ کرنے کے قابل ہو گیا. سو از ڈوئنگ اے گریٹ جاب. اور انشاءاللہ یہ جو ان کی محبت ہے علماء کرام سے وہ بھی انشاءاللہ مزید بڑھ جائے گی. فواد صاحب ایسے دیکھیں یہ ہو سکتا ہے نا, یہ بھی ڈویبل ہے نا, آپ نے انیشیٹو لیا ہے, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی منسٹری کو آپ نے ریلیونٹ بنا دیا ہے, تو اگر کوئی ایسی صورت تو ہو سکتی ہے نا, ظاہر ہے مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں, جو باقی یہ طبقہ ہے یہ بھی ہمارے ملک کا حصہ ہے, کچھ ایسا ہو جائے, ابھی بہت ٹائم پڑا ہے, اگلی عید آنے میں, اگلی رمضان عید آنے میں تو 1 سال پڑا ہے, کہ آپ لوگ بات چیت کریں اور اگلی دفعہ آپ سب ایک ہی ٹیبل پر ہوں, ایسا ہو سکتا ہے نا انشاءاللہ, کوئی ایسی ناممکن بات تو نہیں ہے. اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ گورنر صاحب ساتھ ہیں, تو آج ہوا تھا ایکچولی جب گورنر صاحب کرونا ہو گیا ہے تو بہت آج رہا, لیکن اللہ کا شکر ہے جس طرح سے مقابلہ کیا اور جس طریقے سے فواد بھائی آج یہ ٹیم ہماری سجیسٹ کریے اگر آپ دوسرا فون بھی لے لیں تو آپ کی آواز نا بہت ڈسٹریکٹ ہو رہی ہے, ذرا بہتر طریقے سے سن پائیں گے ہم. آپ دیکھیے اگر کر سکیں تو میں تب تک گورنر صاحب سے سوال پوچھ کے دوبارہ آتا ہوں آپ کی طرف, تو زیادہ بہتر آپ کو سن سکیں گے اگر ممکن ہو سکے تو. اور عمران اسماعیل صاحب اب یہ بتائیے گا, ظاہر ہے یہ طیارہ حادثہ اس پہ ہر دل مغموم ہے, مطلب ہماری تو ظاہر عید کا سارا مزہ ہی, مطلب عید مبارک بھی کہنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا, ہم رسمن ہی کہہ رہے تھے, چونکہ ہم کیسے عید مبارک کہیں کہ جب ہمارے اپنے شہر اپنے ملک میں لوگ بیچارے اتنی زیادہ اذیت میں مبتلا ہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ ان کے لوائقین کہہ رہے ہیں کہ بھائی ڈی این اے, یعنی دیکھیں نا کتنا اذیتناک مطالبہ ہے, کہ وہ کہہ رہے ہیں بس ہمیں جلدی جلدی ہمارے چاہنے والوں کی میتیں دے دیں تاکہ بس ہم دفنا دیں سارا, اس کے لیے ڈی این اے کا سارا عمل ہے. آئی انڈرسٹینڈ کہ بڑا ٹائم ٹیکنگ عمل ہے یہ, میں نے بی بی سی میں ہی یہ پڑھا کہ جناب یہ تو تقریباً 1 مہینہ بھی لے لیتا ہے. تو اب آپ بتائیے کہ کیا ان متاثرین کو آپ کیا کہیں گے, لوائقین کو کتنا ان کو انتظار کرنا ہوگا اپنی چاہنے والوں کی میتوں کے لیے؟ بہت شکریہ وسیم. میں مسلسل رابطے میں ہوں, ان تمام سے تو نہیں کہہ سکتا لیکن موسٹلی میں لوائقین کے ساتھ رابطے میں ہوں جنہیں اس وقت دقت کا سامنا ہو رہا ہے اپنے پیاروں کی میتیں ان کے حوالگی کے اس حوالے سے. لیکن اس میں ایشو یہ ہے کہ کئی ایسی ہیں میتیں جن کو 2-2 3-3 لوگ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے پیاروں کی میت ہے. اب اس طرح سے بغیر تصدیق کیے کسی کے حوالے نہیں کیا جا سکتا, اس کے لیے ڈی این اے کی ضرورت ہے. جہاں ڈی این اے کا معاملہ آتا ہے وہاں پہ ہم بے بس ہو جاتے ہیں, ہمارے ہاتھ میں وہ معاملات رہتے نہیں. وہ ڈی این اے جو مجھے اطلاعات ہیں وہ تقریباً 10 سے 15 دن اس میں ڈی این اے میں لگ سکتے ہیں, ڈی این اے ٹیسٹنگ کے رزلٹ آنے میں. اور انٹرنیشنلی بھی, جیسے آپ نے ابھی خود بی بی سی کا حوالہ دیا, انٹرنیشنلی بھی یہ بات پروون ہے کہ اس میں ٹائم لگتا ہے. جب آپ ماس ڈی این اے کلیکٹ کر کے اور اس کی آپ جاتے ہیں جانچ پڑتال کرنے کے لیے تو اس میں ٹائم لگتا ہے. ایک انتہائی دل خراش واقعہ, ایک انتہائی افسوسناک واقعہ, بہت ہی ایسے موقع پر جب لوگ اپنے پیاروں کے ساتھ عید منانے آ رہے تھے. میں صرف آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ میں لوگوں سے کہتا ہوں, خاص طور سے ہماری جو سوشل میڈیا پہ اس وقت ایک ایکسپرٹ کی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے جو خود ساختہ ایکسپرٹس ہیں, اور وہ لوگوں کو عجیب عجیب سٹوریز اس میں بتا رہے ہیں. سارا دن لوگوں ہم سے کنفرمیشن کے لیے ہمارے پاس بھیجتے رہتے ہیں کہ جی کیا یہ بات ٹھیک ہے, کیا وہ بات ٹھیک ہے. کوئی کہتا ہے پائلٹ کا قصور تھا, کوئی کہتا ہے جہاز کا قصور تھا, کوئی کہتا ہے انجن کا یہ قصور تھا, لینڈنگ گیئر کا تھا. میں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اب تک آفیشلی کوئی حتمی رپورٹ ایسی نہیں آئی ہے جس کے اوپر ہم کسی کو ٹھہرا سکیں قصوروار یا ہم بتا سکیں کہ کیا ہوا تھا. جب تک آفیشیل رپورٹ نہ آئے تب تک ہم اپنے ایکسپرٹیز اور اپنے خیالات اپنے پاس رکھیں, کیونکہ اس سے صرف جو جن کے لوائقین ہیں, جن کے گھروں میں میتیں ہوئی ہیں, انہیں دکھ اور افسوس ہوتا ہے.
وہ صرف کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو پاتا. اچھا میں اس سے کمپلیٹلی اگری کرتے ہوئے بات کو انڈورس کرتے ہوئے کہوں گا کہ عمران صاحب یہ ہم اطمینان رکھیں نا کہ چونکہ اس سے پہلے بڑے بڑے پلین کریشز ہوئے ہیں اور ان کی رپورٹس کتنی رسمی تھیں، آپ کو بھی معلوم ہے. جنید جمشید صاحب والے معاملے کو میں نے چونکہ ذاتی طور پہ فالو کیا تھا جو پلین کریش ہوا تھا، تو بس ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کس طرح کی یا تو رپورٹس آتی نہیں ہیں یا پھر کتنی ہومیوپیتھک رپورٹس آتی ہیں. تو آپ کی گورنمنٹ نے اچھی ایگزامپل سیٹ کی ہے، چینی کمیشن رپورٹ، آٹا کمیشن رپورٹ. آپ یہ یقین دہانی کراتے ہیں نا کہ اب یہ افسوسناک سانحہ اس دور میں ہوا ہے، اس کی جو رپورٹ آئے گی یہ ماضی کی رپورٹ کی طرح ایک ہومیوپیتھک رپورٹ نہیں، کہ اس میں پتہ چلے گا کہ بھائی یہ مسئلہ تھا، یہ مسئلہ تھا، یہ ذمہ دار تھا اور یہ کیا ہے. یہ ایسا ہوگا نا اس دفعہ؟ وسیم، میرا تو خیال ہے کہ یہ سوال آپ کا بنتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے رپورٹیں پبلک کر رہے ہیں خان صاحب، جو پہلے کبھی اس لیے میں نے ان رپورٹس کا حوالہ دے کر پوچھا ہے، اسی لیے. جی جی اور یہ آپ یقین کر لیں کہ خان صاحب اس رپورٹ کو بھی پبلک کریں گے، اور یہ کوئی ہومیوپیتھک اور ایسا نسخہ نہیں ہوگا جو صرف لوگوں کو بہلانے کے لیے ہو، بلکہ حقیقت پر مبنی جو بھی چیز ہوگی اس کو سامنے لائیں گے. اور جو اس کے اندر ملوث اگر کوئی لوگ ہوئے تو ان کو قرار واقعی سزا ملے گی. they'll have to go through the process. a few heads will roll اگر کوئی اس کے اندر ملوث پایا گیا. ٹھیک ہے. اب میں فواز صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. جی السلام علیکم. مجھے اب آپ کو ہمیں بھی آپ کی آواز بالکل ٹھیک آ رہی ہے. تو آپ بتائیے، جو مجھ سے پہلے بات کر رہے تھے گورنر صاحب بھی ساتھ ہیں، کہ ایسا ہو سکتا ہے نا کہ سارا ایک کنسنسس کے ساتھ ہی ہو جائے اگلی دفعہ معاملہ انشاءاللہ؟ ایک تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ چونکہ آغاز جو ہے وہ بڑا دباؤ میں ہوا تھا، جب گورنر صاحب کو پتہ چلا کہ انہیں کرونا ہوا ہے، بٹ شکر الحمدللہ کہ کم از کم عید کے اوپر ہم نا چھوٹی چھوٹی خوشیاں اکٹھی کر رہے ہیں، کیونکہ 2020 ویسے ہی بڑا بھاری قسم کا جو ہے وہ سال آیا ہے. تو جہاں پہ یہ ایک اچھی خوشی ملی کہ گورنر صاحب ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے. ناؤ از ایکٹیو ایز ہی واز آلویز. اور اس کے ساتھ ایک طویل عرصے کے بعد ظاہر ہے کہ 1974 کے بعد شاید ہماری تو پیدائش میں ہی ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ کبھی کوئی ایک عید ہوئی ہو، لیکن اس بار کم از کم ایک عید ہوئی پورے ملک میں، بلکہ پورے عالم اسلام میں، جو خود جو تھی وہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی. تیسرا جو آپ نے سوال پوچھا کرنا کہ ہماری بات چیت، دیکھیے بات چیت وغیرہ میں تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. ہم نے تو پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ آپ آئے، ہم سے صرف سمجھ لیں کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں اور ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ سائنس سے، تحقیق سے یہ معاملہ بڑی آسانی سے حل ہو سکتا ہے. صرف ایک دلیل جو ہے میں قطعی طور کے اوپر ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ سائنس کا، علم کا، تحقیق کا، دلیل کا، منطق کا ہمارے مذہب سے تعلق نہیں. یہ بات میں ماننے کو تیار نہیں. اس کے علاوہ ساری باتیں مان سکتا ہوں، کیونکہ دیکھیے ہمارا جو مذہب ہے وہ تو شروع ہی اقرا سے ہو رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علم حاصل کرو چاہے دین جانا پڑے. پھر آپ دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ جن کے پاس جزیہ دینے کے پیسے نہیں ہیں، جو قیدی جو رہا ہونے چاہتے تھے، انہوں نے کہا آپ 10 بچے پڑھا دیں اور آپ جو ہے وہ رہا ہو جائیں. جو مذہب تعلیم کے اوپر، علم کے اوپر، تحقیق کے اوپر اتنا زور دیتا ہو، اس کو ہم کہیں کہ نہیں، جب وہ علم اور تحقیق کی بات ہمارے کام میں یا مذہب میں مداخلت ہے، یہ میں آرگومنٹ نہیں مانوں گا. اس کے علاوہ جو مرضی کہیں، یہ جو آپ کا نقطہ اختلاف ہے یہ آپ لوگ بیٹھ کے ابھی بہت ٹائم میں طے کر سکتے ہیں نا، تاکہ ہم اگلی عید پہ ذرا ساتھ ایک ٹیبل پہ دیکھیں آپ لوگوں کو. یہ ممکن ہے یا نہیں؟ یہ جو آپ نے جو پوائنٹ دیا دیکھیں کوئی پرابلم ہی نہیں ہے اس میں. تو دیکھیں، اور پہلی بات ایک اور بات آپ ضرور رکھیے گا ذہن میں، یہ تو میں اناؤنس نہیں کیا میں نے. عید تو ہم نے پچھلے سال کیلنڈر جاری کیا ہوتا، یہ تو ہم نے پچھلے سال تاریخ دی ہوئی ہے کہ اس سال 24 تاریخ کو جو ہے عید ہوگی. اسی طرح سے ہم نے پچھلے سال کا کیلنڈر دیا ہوا ہے کہ اگلے سال، اب اگلے سال کی اگر آپ عید دیکھنا چاہیں تو pakmoonscience.com کے اوپر جائیں اور آپ اگلے سال کی تاریخ دیکھ دیں. وہ ہم نے تو فواز صاحب میرے تھوڑا سا یہ تضاد نہیں رکھتا کہ اگر آپ کی یہ رائے ہے اور اگر گورنمنٹ آف پاکستان کے منسٹر کی حیثیت سے رائے دے رہے ہیں، نہ کہ انفرادی شخص کی حیثیت سے، تو پھر اگر گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ اب یہ ادارہ رویت کا ارریلیونٹ ہو گیا ہے تو اس کو تحلیل کر دیں. پھر یہ 2 باڈیز چل رہی ہیں، اس میں بھی آپ کے ایک منسٹر بیٹھتے ہیں مذہبی امور والے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اپنی رائے دیتی ہے. تو پھر پہلے تو آپ ذہن میں رکھیے کہ پاکستان کے اندر ریلیجس فریڈم ہے، اور پارٹ آف ریلیجس فریڈم ہے کہ گورنمنٹ انفورس نہیں کر سکتی کسی کے اوپر کہ آپ نے فلانے ہی دن یہ عید منانی ہے یا فلانے ہی دن یہ جو ہے وہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. یہ ہر شخص کی اپنی مرضی، منطق، دلیل کے مطابق جو ہے وہ ہے. لہٰذا چاہے رویت ہلال ہو، چاہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہو، چاہے کوئی اور ہو، ان کی حیثیت ایڈوائزری کی ہے. ہم نے پوری ایڈوائزری بنائی، ہم نے اس کے بعد کیلنڈر پورا کیا، اس کے بعد ہم نے اسلامی نظریاتی کونسل کو بھیجا. ہم نے کہا دیکھیں جی یہ ہم نے پورا یہ بنا دیا ہے، یہ اس کے معاملات ہیں. اب یہاں پر جو آراء ہیں، امام حنبل کہتے ہیں کہ نہیں یہ سائنس کا معاملہ ہے، سائنس طے کرے گی. امام شافعی کہتے ہیں کہ نہیں خالی آنکھ سے نظر آنا چاہیے.
اسی طرح سے ڈاکٹر طاہر القادری ہے، جاوید غامدی صاحب ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ سائنس کا معاملہ ہے. ہم نے اسلامی نظریاتی کونسل کو کہا کہ یہ آپ نے دیکھنا ہے، یہ آپ کا مسئلہ ہے، کہ اگر خالی آنکھ سے دیکھنا ہے تو میری نظر میں پھر آپ اینک بھی نہیں لگا سکتے. اور رویت حلال تو فرینکلی پھر نوجوان لوگوں کے اوپر ہونی چاہیے، جو جائے چھتوں کے اوپر چڑھے دیکھیں. بزرگوں کے اوپر تو پھر ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ وہ تو جو اینک لگائے گا وہ تو ٹیکنالوجی کا استعمال ہے، اور ٹیکنالوجی کا استعمال اگر حرام ہے تو پھر یہ تو بالکل ہی دلیل عجیب و غریب ہے کہ پرانی ٹیکنالوجی کا استعمال حلال ہے، نئی ٹیکنالوجی کا استعمال جو ہے وہ حرام ہے. تو یا تو آپ مانیں کہ ٹیکنالوجی استعمال کی جا سکتی ہے، یا آپ کہیں کہ نہیں کی جا سکتی. اس کے بعد ہم نے کابینہ میں لے کے گئے. کابینہ میں اسی طرح آپ بھی بتائیں نا کہ یا تو پاکستان کی عوام کو رویت ہلال کمیٹی کے فیصلے پر اعتبار کرنا ہے یا نہیں کرنا. ایسا لگتا ہے فواد چودھری کی رائے ہے کہ نہ کرو، نور اللہ قاری صاحب کی رائے ہے کہ کرو، تو کیا کرنا ہے؟ نہیں، بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ تو 1974 سے اعتبار تو نہیں ہوا نا، ورنہ ایک عید ہو جاتی. یہ تو آپ کی رائے میں اب اس ادارے کو تحلیل ہو جانا چاہیے؟ دیکھیں میرے خیال میں یہ پرابلم ویسے تو دیکھیے نا، ترکی ہے، ملیشیا ہے، انڈونیشیا ہے، وہ کوئی ہم سے کم مسلمان تو نہیں ہے. وہ فرینکلی وہ تو سلنڈر کے اوپر چلتے ہیں، ان کا کوئی اس طرح کا جو ہے وہ سلسلہ نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ رکھنا ہے نہیں رکھنا. دس از ناٹ مائی پریروگیٹو ٹو سے دیٹ. یہ تو رکھنا ہے، کابینہ نے فیصلہ کرنا ہے. کابینہ نے ریلیجس افیئرز منسٹری کو بھیجا تھا کہ آپ ایک کنسنسس کریٹ کریں. وہ اس سال سے انفارچونیٹلی تھوڑا اس طریقے سے ہم نے 2-3 بار بلایا پوپل زئی صاحب کو بھی اور اپنا منیب الرحمان صاحب کو بھی کہ آپ تشریف لائیں، ہمارا دیکھیں. وہ نہیں آئے. اور لیکن اس دلیل کو میں بالکل ظاہر ہے کہ نہیں تسلیم کروں گا کہ آپ نے کہا کہ سائنس کا کوئی تعلق نہیں. جی جی گورنر صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں تمام علماء کرام کا، چاہے وہ کسی فقہ سے تعلق رکھتے ہوں، ہمیں ان کا بے حد احترام ہے. اور پاکستان میں علماء کرام کا ایک بہت بڑا رول ہے اپنی قوم کو گائیڈ کرنے کا. فواد چودھری جو کام کر رہے ہیں وہ ایک علماء کرام کو یا اس رویت ہلال کمیٹی کو اسسٹنس دینے کا کام کر رہے ہیں. وہ انہیں نئی ٹیکنالوجی سے روشناس کرانے کی کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جو بقرعید ہوگی اور اس کے بعد جو ہم چاند دیکھیں گے تو رویت ہلال کمیٹی، ہماری وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، فواد چودھری اور دیگر علماء انشاءاللہ ایک پیج پر ہوں گے. اور ساتھ بیٹھے آپ کو جو آپ بار بار سوال کریں، ایک ٹیبل پر آپ کو بیٹھے بھی نظر آئیں گے، اور ایک دوسرے کے عزت اور احترام کا رشتہ جو ہے اسے بھی برقرار. انشاءاللہ زبردست. تو اب بھی میں چاہتا ہوں جاتے آتے ذرا عید کا موقع ہے، تو یہ ہم عام طور پہ ہمیں ان پروگرام میں اس طرح کا موقع نہیں ملتا، تو ذرا آج گورنر صاحب آپ بھی موجود ہیں اور منسٹر صاحب آپ بھی موجود ہیں، تو اگر اس کو اس طرح ہم کریں عید کے موقع پر، فواد چودھری صاحب اسٹارٹنگ فرام یو، آپ مفتی منیب صاحب کو اگر عید وش کرنا چاہیں گے تو کن الفاظ میں، کوئی پیغام دینا چاہیں تو کیا کہیں گے؟ یہ سوال پہلے آپ سے پھر گورنر صاحب سے. جی فواد صاحب. ہم نے تو پہلے بھی جو ہے، میں نے تو پرسوں بھی کہا ہے کہ ہمارے تو بزرگ ہیں، ہمارا بہت ہی احترام کا تعلق ہے. اور فرینکلی جب ہماری کبھی ملاقات بھی ہوئی ہے تو بڑے ہی عزت اور احترام سے ہی ہوئی ہے، اور بہت میرا ان کے لیے احترام ہے، اور ان کا جو کام ہے، ان کی جو کنٹریبیوشن ہے، اس سے تو انکار ممکن نہیں ہے. فردوس اعوان صاحبہ کو فواد چودھری کا پیغام عید کے موقع پہ یا کوئی بات کرنا ہے؟ عید مبارک. اور ان کا جو کام تھا انہوں نے اپنا وہ کر لی ہے، اس میں ان کو عید مبارک. اور وہ ہماری طرف سے بہت عید کے تو سب سے عید مبارک ہی ہوتا ہے. یہ بڑا معنی خیز آپ نے انداز میں عید مبارک کہا ہے، لیکن چلیں ٹھیک ہے. میں اچھا ایک لفظ یہ مفتی پوپل زئی صاحب کے لیے. فواد صاحب. پوپل زئی صاحب بھی اپنا جو ہے وہ ہمارے قابل احترام ہیں، اور ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. لیکن صرف میں اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے میرے نزدیک پاکستان کی سرحد سب سے مقدس ہے. یہ پاکستان کے اندر میں پاکستان کے اصولوں اور اس پہ چلوں گا. یہ نہیں کہ پاکستان کے اندر میں سعودی عرب کو فالو کروں یا ایران کو فالو کروں یا فلانے ملک کو فالو کروں. میں تو اپنے ملک کی، میرے لیے میری جو سرحدیں ہیں وہ سب سے مقدس ہے. عمران اسماعیل صاحب، ان لوگوں کے لیے ایک لفظ اگر میں آپ سے کہوں، جہانگیر ترین صاحب. میں ادھر آتا ہوں. میں تھوڑا سا ایک آپ کو یہ چیز بتا دوں کہ کل وزیر اعظم سے جو میری بات چیت ہوئی تو انہوں نے ایک چیز تو بڑی کلیئرلی یہ کہی کہ ایک تو جتنے لوگ زخمی ہوئے ہیں اس حادثے کی وجہ سے، چاہے وہ اس میں گھروں میں تھے یا وہ گلیوں میں کھڑے ہوئے تھے جہاں جہاز گرا ہے، تو وہاں ان سارے لوگوں کا علاج حکومت پاکستان کرائے گی، چاہے اس پہ جتنا خرچہ ہے وہ حکومت پاکستان دے گی. 3 بچیوں کی رپورٹ آ رہی تھی جو ڈومیسٹک ورکرز تھیں، جو گھروں پہ کام کرتی تھیں، اور وہ سول ہاسپٹل کے برنز وارڈ میں ہیں، اور وہ رپورٹ یہ آ رہی تھی کہ انہیں کوئی اس وقت پرسان حال نہیں ہے، انہیں کوئی دیکھ نہیں رہا. تو آج میں وزیر اعظم کی ہدایت پہ وہاں گیا تھا،
उन बच्चियों को तीनों को हमने 5-5 लाख रुपए फी कस के हिसाब से उन बच्चियों की इमदाद की है ताकि वो उनके घरों में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस ना खड़ा हो जाए। और इसके बाद उनका जो इलाज है, जो प्लास्टिक सर्जरी वगैरह होगी, वो भी सारी हुकूमत पाकिस्तान देगी। और प्लीज ये भी देखिएगा इसमें इमरान इस्माइल साहब, ये भी देखिएगा कि चूंकि अगेन जुनेद भाई वाले तैयारे वाले हादसे में मैंने फॉलो अप किया और एयरब्लू में भी, तो जो इंश्योरेंस की जो रकम जो मुतासरीन का हक बनती है वो उनको मिली, लेकिन इस अंदाज से मिली कि मतलब मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था कि किसी का बाप इस हादसे में चला गया है, वो कराची प्रेस क्लब पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुतालबा कर रहा है या कोई एहतजाजी मुजाहरा कर रहा है, ये ना करना पड़े, इनको मिल जाए, बड़े इज्जत और एहतराम के साथ मिल जाए इनको। जो इंशाल्लाह इसकी नौबत नहीं आएगी। फिलहाल 10-10 लाख रुपए फीकस के हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रिलीज कर दिए हैं, जो लोगों को मिलना शुरू हो गए। इनकी लिस्ट मेरे पास आ गई, जिनको मिल गए, बाकियों को कल और परसों के अंदर ये सबको मिल जाएंगे। 50 लाख रुपए की रकम जो है, जो इंश्योरेंस की रकम होती है, वो उन्हें बगैर किसी तकदो के इंशाल्लाह फौरी तौर से इंश्योरेंस प्रोसेस के साथ ही उनको वो मिल जाएगी रकम। जिन लोगों के घर टूटे हैं, जिन लोगों की गाड़ियां इमलाक को नुकसान पहुंचा है, ये भी हुकूमत पाकिस्तान इमरान खान साहब की हिदायत पे अंडरटेक कर रही है। और हर एक को जिसके घर टूटे हैं या गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है या बाइक्स को नुकसान पहुंचा है, उनका पूरा तखमीना लगा के उन्हें इंशाल्लाह पेमेंट की जाएगी। बट टुवर्ड्स द एंड मैंने कहा क्या जहांगीर तरीन साहब के लिए एक लफ्ज, वो पिछली तक जहांगीर तरीन साहब को ईद मुबारक एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट। आपके जो साबिक पेश रो हैं, यानी जो इस ओहदे पे थे, मोहम्मद जुबैर साहब, उनको भी ईद मुबारक, बहुत ईद मुबारक उनको। अच्छा ठीक है, चलिए ईद का मौका है तो ज़्यादा किसी को मुश्किल भी नहीं डालता, लेकिन चलिए बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब और गवर्नर